बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ़ ग्रुपों में बहुत सारे हमारे ग्रुप मेंबर्स ने ये एक सवाल कर रहे थे और फिर अल्लामा हसन अल-यारी साहब जो यूट्यूब चैनल के ऊपर दर्स व तदरीस का काम कर रहे हैं, तबलीग व तरवीज का काम कर रहे हैं, उनसे भी ये सवाल कई बार हुआ है कि हम शिया लोग जो हैं वो अली अलैहिस्सलाम को क़सीमुल जन्ना व नार मानते हैं, यानी जन्नत और जहन्नुम का तकसीम करने वाला मानते हैं। इसकी क्या दलील है, इसका क्या सबूत है, ये कहाँ कुरान मजीद में है, ये कहाँ हदीस में लिखा हुआ है। आप लोगों ने ये बात अपनी तरफ से गढ़ी है, बल्कि एक साहब ने तो ये सवाल भी किया कि आप लोगों ने अली को अल्लाह की कुर्सी पर ला के बिठा दिया है। तो उन्होंने पूछा कि अल्लामा हसन अल-यारी साहब ने पूछा कि वो कैसे। तो कहने लगे कि देखो जी, जन्नत और जहन्नुम तो तकसीम करना अल्लाह का काम है, आप कहते हो कि जी वो अली अलैहिस्सलाम तकसीम करते हैं, गोया अली अलैहिस्सलाम को आप लोगों ने अल्लाह की जगह पर ला के बिठा दिया है। तो इसलिए जो है वो ये बात गलत है बिल्कुल। ये पता नहीं। अच्छा, फिर एक अब नया शोशा भी छोड़ा ना, इसके साथ एक नई बात भी की है, वो ये कि आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नुम का तकसीम करने वाला नहीं मानते हो, बस अली को मानते हो। हालांकि रसूलुल्लाह की फजीलत तो ज़्यादा है, तो रसूलुल्लाह जन्नत और जहन्नुम के तकसीम करने वाले नहीं। और फिर ये बात सुन्नी लोग अपनी महफिलों में जाके करते हैं, अपने महफिलों में अपने लोगों में करते हैं। देखो, शियों का तो अकीदा ये है कि अली जन्नत और जहन्नुम का तकसीम करने वाला है और रसूलुल्लाह जन्नत और जहन्नुम के तकसीम करने वाले नहीं हैं। तो ये लोग तो गुस्ताख रसूल हैं, और ये लोग जो है ना वो अली को रसूलुल्लाह से भी बढ़ा चढ़ा कर मानते हैं। इस किस्म के जो है ना ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे होते हैं। तो आज इस हवाले से मैं कुछ गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि आप लोग ये बताएं कि आप जो ये कह रहे हैं कि कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नुम को तकसीम करने वाला है, तो क्या कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ अल्लाह ही जन्नत और जहन्नुम का तकसीम करने वाला है? अगर ऐसी कोई आयत है कि सिर्फ अल्लाह ही है, तो फिर आप वो आयत मेरी खिदमत में पेश कर दें, इंशाल्लाह फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात जो ये है कि कुरान मजीद में कहीं पर यह है कि रसूलुल्लाह या अली अलैहिस्सलाम जन्नत और जहन्नुम के तकसीम करने वाले हैं? तो आइए मैं आपको कुरान मजीद से दिखाता हूँ। सूरह काफ, पारा नंबर 26, पारे का नाम है हामीम और पारा नंबर 26 है। सूरह काफ है जो कुरान मजीद की 50वीं सूरा है। इसमें आयत नंबर 24 के ऊपर आप आ जाए, आयत नंबर 24। इसका मैं पिक्चर भी बनाकर आपको सेंड करता हूँ इंशाल्लाह। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, दो बुजुर्गों को हुक्म होगा कि तुम दोनों हर अनाद रखने वाले काफर को दोज़ख में डाल दो। दो बुजुर्गों को हुक्म होगा कि तुम दोनों अनाद रखने वाले हर काफर को जहन्नुम में डाल दो। ठीक है जी। इस आयत की तफसीर में, तफसीर साफ़ी में बहवाला तफसीर कुम्मी लिखा है कि ये खिताब जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब अली अलैहिस्सलाम से है। यानी ये दो बुजुर्ग जो हैं जिनको ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम तमाम अपने आप से बुग़्ज़ रखने वाले, यानी रसूल और अली से बुग़्ज़ रखने वाले सब लोगों को, सब काफरों को जहन्नुम में डाल दो। इससे एक बात तो ये साबित हो गई कि जो रसूल खुदा से बुग़्ज़ रखता है वो काफर है, जो अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखता है वो काफर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से बरवायत अपने वालिद बुजुर्गवार और जद्द अमजद जनाब अमीरुल मोमिनीन मनक़ूल है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि ए अली, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन कुल आदमियों को एक बुलंदी पर जमा कर लेगा, तो उस दिन मैं और तुम दोनों अर्श के दाएं तरफ होंगे। फिर अल्लाह ताला मुझसे और तुमसे फरमाएगा कि तुम दोनों उठो, और जिसने तुम दोनों से बुग़्ज़ किया है और तुम्हें झुटलाया है, इनको तुम जहन्नुम में डाल दो। अब मुतरजम जो हैं ये अल्लामा सैयद इमदाद हुसैन काज़मी, वो कहते हैं, पहले तो उन्होंने हदीस पेश की ना, हदीस पेश करने के बाद अब वो कह रहे हैं यही रिवायत करीब करीब सवाए के मुहर्रिक़ इब्न हजर में भी मौजूद है कि वो दो डालने वाले आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको सवाए के मुहर्रिक़ा दिखा देता हूँ। सवाए के मुहर्रिक़ा जो है ये अल्लामा इब्न हजर मक्की की लिखी हुई किताब है। मैं इसकी पिक्चर भी बनाकर आपको सेंड कर रहा हूँ। इसमें सवाए के मुहर्रिक़ा के सफ़ा नंबर 429 पे लिखा हुआ है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिवा फरमाया हो, ए अली, क़यामत
کے روز تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. دیکھیں وہاں کیا کہا تھا کہ تم دونوں یعنی رسول اکرم اور علی علیہ السلام تم دونوں اپنے آپ سے بغض رکھنے والے ہر کافر کو جہنم میں ڈال دو. تو جب جہنم میں ڈال دیا تو بغض رکھنے والے جہنم میں چلے گئے تو باقی جنت میں جانے والے ہیں, تو جنت میں بھی پھر انہوں نے ہی بھیجنا ہے نا. اب یہاں پر سوائق محرکہ میں یہ یاد رہے کہ سوائق محرکہ جو ہے یہ شیعوں کے خلاف لکھی گئی کتاب ہے. سوائق محرکہ کا مطلب ہے جلانے والی بجلیاں. یہ شیعوں کے خلاف لکھی گئی تھی, یعنی شیعوں کو جلانے والی بجلیاں. اس کے صفحہ نمبر 429 پہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی, قیامت کے روز تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ بخدا کسی کو ایسا نہیں کہا, یعنی علی کے علاوہ کسی کو ایسا نہیں کہا گیا. دوسری حدیث اسی صفحے کے اوپر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا تو دوزخ اور جنت کا تقسیم کنندہ ہے. تیسری حدیث ہے کہ ابن مساق نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نے آپ سے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ کوئی شخص پل صراط سے گزر نہیں سکے گا سوائے اس کے کہ حضرت علی اس کے لیے گزرنے کا لکھا ہوا ہو. یعنی علی علیہ السلام لکھ کر دیں گے تو وہ شخص جنت سے پل صراط سے گزر سکے گا, ادروائز وہ گزر نہیں سکے گا. وہ علی کا پروانہ راہداری نہیں ہوگا تو کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. کوئی شخص بھی پل صراط سے گزر نہیں سکتا, جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں فرائض السمتین. فرائض السمتین ابراہیم محمد بن الجوینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ بہت بڑے اہل سنت کے محدث ہیں. اس کا بھی میں صفحہ آپ کو پکچر بنا کے سینڈ کرتا ہوں. اس کی ہیڈنگ انہوں نے دے رکھی ہے کہ علی جنت و دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں. اس میں حدیث نمبر 252 ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انکا قسیم النار و انکا تقرأ باب الجنہ. اے علی بے شک تو دوزخ تقسیم کرنے والا اور تو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور اس میں بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا. دوسری حدیث انہوں نے لکھی ہے 253. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آپ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں دوزخ کو تقسیم کروں گا. میں کہوں گا کہ یہ تمہارے لیے اور یہ میرے لیے ہے. آپ کا یہ قول کہ میں دوزخ تقسیم کرنے والا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اصحاب دو حصوں میں تقسیم ہیں, ایک ہدایت یافتہ اور دوسرے گمراہ. اس معنی میں آپ قاسم النار ہیں, یعنی اس میں سے ایک کے حصے کے لیے آپ قاسم النار ہیں اور لوگوں کا ایک حصہ آپ کے ساتھ جنت میں ہوگا. وہ لوگ جو گمراہ ہیں وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور جو آپ کے ہدایت لے کر ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں وہ جنت نعیم میں ہوں گے. امام شافعی نے اسی حوالے سے ایک شعر بھی کہا ہے کہ علی کے محب ڈھال ہے, علی کی محبت ڈھال ہے, علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں, بے شک آپ وسیع مصطفیٰ ہیں اور جن و انس کے امام ہیں. یہ امام شافعی کا ایک شعر ہے جو انہوں نے درج کیا تھا. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں ہم یہ کتاب ہے جناب ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب مولانا عبید اللہ امرتسری کی. یہ بھی اہل سنت کے بڑے عالم ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی تم جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو اور تم جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اور اس میں اپنے دوستوں کو بغیر حساب کے داخل کرو گے. اگلے صفحے پر انہوں نے صفحہ نمبر 72 پر ایک اور حدیث لکھی ہے کہ ابو طفیل عامر بن واصلہ, یہ وہ صحابی ہیں جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا تھا. سب سے زیادہ طویل عمر انہوں نے پائی تھی, سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا تھا. وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب امیر نے 6 صحابیوں سے جن کو کہ حضرت عمر نے اپنے بعد مشاورت کے لیے یعنی مشاورتی کمیٹی جو بنائی کے لیے مقرر کیا تھا, ایک طویل گفتگو کی. من جملہ اس کے یہ بھی کہا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آیا تم میرے سوا کسی ایسے شخص کو جانتے ہو کہ جس کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یا علی تم دوزخ اور جنت کے تقسیم کرنے والے ہو. سب نے متفق ہو کر کہا کہ خدا گواہ ہے کہ آپ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں ہے. اب یہ ایک اور کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, کوکب دری. کوکب دری بڑی مشہور کتاب ہے جس کے مصنف جو ہیں وہ مولانا محمد صالح کشفی حنفی ہیں اور انہوں نے اس کے کتاب کے صفحہ نمبر 193 پر
دو تین احادیث لکھی ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سنن دار قطنی اور سوائے کے محرکہ میں مرقوم ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی تو قیامت کے روز دوزخ اور بہشت کا تقسیم کرنے والا ہے، اور امام علی رضا سے منقول ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کہے گی کہ یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے۔ دوسری روایت انہوں نے لکھی ہے کہ دار قطنی سوائے کے محرکہ اور فصل الخطاب میں حضرت ابو بکر سے مروی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص صراط سے نہ گزرے گا سوائے اس شخص کے کہ جس کے واسطے علی صراط سے گزرنے کا پروانہ نہ لکھ دے۔ اور تیسری روایت انہوں نے لکھی ہے کہ فردوس الاخبار میں ہے، اچھا وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے نہ صرف یہ کہ صحیح مسلم سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں نہیں ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے، اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ ملے گی۔ امام نسائی نے بھی اسے اپنی سنن الکبریٰ میں بھی لکھا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ملے گی۔ وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت ذر فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا، یعنی علی سے محبت کرنے والے ہی مومن ہیں اور علی سے بغض رکھنے والے ہی منافق ہیں۔ اب مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ حب علی ہے۔ حب علی جب مومن اور منافق کی پہچان ہو گئی تو اب یہ تو آپ نہیں مان سکتے کہ جی منافق جو ہے وہ بھی جہنم میں، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ منافق نے تو جہنم میں جانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو لا محالہ یہ بات مان لی جائے گی کہ علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو گئے، یعنی علی کی محبت کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے اور علی کے بغض کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔